أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. سورة النور آیت نمبر 30. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، فرما دیجئے میرے پیغمبر مومنوں کو کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنے ناموس اپنے عزت کی حفاظت کریں. ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ، یہ چیز ان کے لیے بہت پاکیزہ ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ باخبر ہیں ان کاموں سے جو لوگ کر رہے ہیں. آنکھ کی حرکت کا اندازہ سامنے والے کو بعض اوقات نہیں ہوتا کہ وہ آنکھ کدھر جا رہی ہے. فرمایا اللہ تو دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں کہ اپنی آنکھوں کو کہاں کہاں سرکش بنا رہے ہیں. دوسری آیت میں یوں آیا یعلم خائنۃ الاعین، کہ اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتے ہیں کہ یہ آنکھ کیسے خیانت کر رہی ہے، کہاں جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے نظر کی حفاظت کا حکم فرمایا. مفسر ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں البصر هو الباب الاکبر الی القلب، یہ جو آنکھ ہوتی ہے یہ دل تک حلال و حرام پہنچانے کا سب سے بڑا دروازہ یہی آنکھ ہے. وَأَعْمَرُ طُرُقِ الْحَوَاسِ إِلَيْهِ، اور جتنے بھی طرق حواس ہیں، حواس خمسہ میں سے دل تک پیغام پہنچانے میں یہ آنکھ سب سے بڑی چیز ہے. وَبِحَسَبِ ذَلِكَ كَثُرَ السُّقُوطُ مِنْ جِهَتِهِ، اور اسی آنکھ کی وجہ سے بڑے بڑے اور کئی لوگ گرے ہیں. وَوَجَبَ التَّحْذِيرُ مِنْهُ، اسی لیے اس سے بچنا تو واجب ہے، فرائض میں سے ہے. وَغَضُّهُ وَاجِبٌ عَنْ جَمِيعِ الْمُحَرَّمَاتِ، جتنے بھی محرم چیزیں ہیں، جتنی بھی حرام چیزیں ہیں ان سے اس کا بچانا واجب ہے. اور ہر اس چیز سے اس آنکھ کو محفوظ رکھنا واجب ہے. یخشى الفتنة من اجلہ، جس کی وجہ سے فتنے سے بندہ ڈرتا ہے. یعنی آج کل موبائل ہے، بازار جاتا ہے، باہر جاتا تھا، پہلے تو براہ راست نظریں بچانا آسان تھا، اب ہاتھ میں آ گیا ہے موبائل، نعوذ باللہ. اور اس سے تو اب بطریق اولا بچنا ہے. جس کے پاس امتحان زیادہ ہوتا ہے اس کے پاس یوں سمجھو اللہ نے صلاحیتیں اور انعام زیادہ دینے ہیں. تو جس دور میں ایسی چیزیں ہمارے ہاتھ آ گئی ہیں اس دور میں اس کا مطلب ہے انعامات اور فوائد بھی ہمیں زیادہ ملیں گے اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچ کر رہیں گے. کیونکہ جب گناہ پر طاقت زیادہ ہو جائے تو یوں سمجھو کہ انعام کی صلاحیت بھی زیادہ ہے اگر بچ جائے گا تو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والجلوس علی الطرقات، بچ کر رہا کرو راستوں پر بیٹھنے سے. تو صحابہ اکرام نے عرض کیا رسول اللہ ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فیہا، ہم اگر کوئی ایسی خاص ضرورت کی وجہ سے کوئی مجلس لگ جائے راستے میں جہاں ہم گپ شپ کر رہے ہوں تو آپ نے فرمایا فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ، اگر تم کہو کہ نہیں مجلس تو ہماری مجبوری ہے، کوئی نہ کوئی کرنا ہے، تو پھر راستے کو اس کا حق دو. صحابہ نے پوچھا وما حق الطریق یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول راستے کا پھر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا غض البصر، آنکھوں کو نیچے رکھنا، وکف الاذی، کوئی تکلیف دہ صورتحال نہ بنے اس کو ہٹا دو راستے سے، ورد السلام، سلام کرنے والے کا جواب دو، والامر بالمعروف، اور وہاں اگر کوئی نیکی کا حکم ہو تو وہ کرتے رہو،
والنہی عن المنکر، راستے میں کوئی بھی ایسی خلاف شرع چیز ہے تو اس سے منع کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ اول تو بیٹھو نہیں، یعنی یہ نظر کی حفاظت کرنی انتہائی ضروری ہے۔ اور آگے قل للمؤمنات، مومنہ عورتوں کو اسپیشل کر کے حکم فرمایا، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، کہ عورتوں کو بھی حکم فرما دو کہ اپنی نگاہیں پست رکھیں، وہ بھی نہ استعمال کریں، ان کے لیے بھی حرام ہے، مردوں کے لیے بھی حرام ہے۔ مردوں کو پہلے حکم دیا کیونکہ انہوں نے باہر نکلنا ہے، ان کے لیے صورت کئی بنے گی، لہذا پہلے ان کو حکم ہوا، پھر عورتوں کو حکم ہوا، حتیٰ کہ اسی آیت میں پھر پردے کا حکم آ گیا کہ چند مخصوص محارم کے علاوہ عورتوں کو چاہیے اپنے آپ کو ظاہر تک بھی نہ کریں، اور مردوں کو چاہیے کہ ان عورتوں سے اسی طرح پردہ کریں۔ شوہر ہوتا ہے یا سسر ہے یا بیٹے ہیں یا اپنے خامد کے بیٹے ہیں کسی دوسری بیوی سے، یا اس کے بھائی ہیں یا بھتیجے ہیں یا اس کے بھانجے ہیں یا اپنے گھر کی عورتیں ہیں یا اپنی لونڈیاں ہیں، یا اتنے بوڑھے ہیں مرد کہ وہ بیچارے اپنے آپ کو بھی سنبھالنا ان کے لیے مسئلہ ہے، آنکھیں کیا اٹھائیں، تو وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں، یہ اتنے چھوٹے بچے ہیں کہ ابھی تک ان کو عورتوں کے رازوں سے، اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، واقف نہیں، ان کے علاوہ تو پردہ ساروں سے واجب ہے۔ یعنی یہ پردہ اگر کوئی نہیں کرتا تو اتنا بڑا فرض اس نے چھوڑ رکھا ہے، نعوذ باللہ۔ حتیٰ کہ اگر کسی ذریعے سے آواز پہنچا کر اپنی زیب و زینت ظاہر کرنا ہو تو وہاں بھی منع کر دیا کہ پاؤں کی آواز بھی آہستہ سے مارے، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اپنے پاؤں کو بھی ایسا نہ مارے کہ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ، تاکہ ان کی جو چھپی زینت ہے وہ ظاہر ہو جائے۔ فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اے لوگو ان ساری باتوں سے ہٹ کر اللہ کی طرف رجوع کرو، ایھا المؤمنون، اے مومنوں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ یہ کامیابیاں تم سے دور کیوں چلی جاتی ہیں؟ اس لیے کہ اللہ سے توجہ ہٹ کر تمہاری ان چیزوں کی طرف چلی جاتی ہے۔ اگر کہیں بات کرنی بھی پڑے اتنی مشکل سے، کوئی ایسا مقام آ جاتا ہے تو وہاں عورتوں کو اسپیشل حکم دیا، فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، بات کو نرم کر کے، لہجے کو پست کر کے بات نہ کریں، انتہائی سخت اور ترش آواز میں جواب دیں، تاکہ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، جس کے دل میں بیماری ہے اسے کوئی طمع اور لالچ نہ ہو جائے۔ پھر فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے مومنوں کامیابی اسی میں ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرو۔ پچھلی آیت میں فرمایا ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ پاکیزگی ہمارے قریب تب آئیں گی جب نظریں نیچی ہوں گی، فلاح تب ہمارے قریب آئے گی جب نظریں نیچی ہوں گی۔ نظر کی حفاظت اتنی ضروری ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی سختی سے حکم فرماتے، کبھی فضائل بھی ارشاد فرماتے، حتیٰ کہ ایک روایت میں ہے جس کا معنی عمومی اعتبار سے قابل سماع ہے، روایت کی سند ضعیف ہے، مسند احمد میں ہے یہ روایت، البتہ اس کے معنی کے لحاظ سے اللہ کے انعامات کو بتانے کے لیے اس کا معنی بیان کر دیا جاتا ہے کہ ما من مسلم ينظر الى محاسن امرأة اول مرہ، کہ کوئی مسلمان جب کسی عورت کے محاسن کی طرف اس کی نگاہ اچانک پڑ گئی پھر وہ اپنی نظر بچا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے عبادت میں حلاوت پیدا کر دیتے ہیں، الا احدث اللہ له عبادۃ یجد حلاوتها، اگر کوئی گناہ سے ہٹ رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا انعام بڑا قریب ہوتا ہے۔ اس کے انعام میں کتنے ہیں، یہ پھر تقویٰ کے جتنے بھی اللہ نے فوائد دیے ہیں وہ سارے فائدے اس کے پاس آ جائیں گے، جو بھی، حتیٰ کہ ایک حدیث میں آیا، حسن درجے کی روایت ہے، مسند احمد میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اضمنوا لی ستا من انفسکم اضمن لکم الجنہ، مجھے اپنی طرف سے
6 چیزوں کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اصدقوا اذا حدثتم، سچ بولا کرو جب تمہیں بولنا پڑے۔ وأوفوا اذا وعدتم، اور جب وعدہ کرو تو اس کو پورا کر لیا کرو۔ وأدوا اذا اؤتمنتم، اور جب تمہارے پاس کوئی امانت ہو تو اس کو صحیح ادا کرو۔ واحفظوا فروجکم، اور اپنے ناموس اور عزت کی حفاظت کرو۔ وغضوا ابصارکم، اور اپنی نگاہیں نیچے رکھو۔ وکفوا ایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو محفوظ رکھو کہ کہیں کہیں وہ ظلم اور گناہ میں ملوث تو نہیں ہو رہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسپیشل کر کے اس چیز سے منع فرماتے تھے۔ اچانک اگر نظر پڑ بھی گئی ہے تو پھر فرمایا اپنے نظر کو پھیر لے۔ اسرف بصرہ کا سنن ابی داؤد میں ہے کہ اچانک پڑ گئی ہے، میں نے تو کسی طریقے سے راستے کو دیکھنا تھا اور کہیں سے عورت پر نگاہ پڑ گئی یا عورت کی مرد پر نگاہ پڑ گئی، فرمایا اپنی نظر کو پھیر لیا کر۔ اگر پھر اسی نظر کو چلایا تو پھر اللہ تعالیٰ کی گرفت آ جائے گی۔ کیوں کہ اسپیشل حکم ہے کہ نظر کی حفاظت کرنی ہے۔ پاکی اور فلاح یہ مومنوں سے دور اس لیے ہوتی جا رہی ہیں کیونکہ ہر ایک کے ہاتھ میں، اب اگر ایک محلہ ہے، ایک شہر ہے، ایک ضلع ہے، اس کے اندر کتنے ہاتھ ہیں اور پھر ان کے اندر کتنے موبائل ہیں، پھر اس کا اگر جمع کر لیا جائے پھر ان میں سے کون ہے جو کہے کہ ہم نظر کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہماری بد نظری نہیں ہو رہی، مرد عورت کو نہیں دیکھ رہا، عورت مرد کو نہیں دیکھ رہی، تو پھر پاکیزگیاں قریب آئیں گی اور یوں فلاح ہمیشہ رہے گی۔ ورنہ یہ دو چیزیں اتنی دور ہوتی چلی جائیں گی۔ جب پاکیزگی قریب نہ ہو تو گندگیاں ہی گندگیاں، فلاح جب قریب نہ ہو تو نقصان ہی نقصان۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ وما علینا